جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہفتے میں ایران امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو جائے گا۔ اب یہ پھر ایک نیا دعویٰ جو ہے نا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے نا وہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بات چیت میں تعطل آیا ہے ایران کی جانب سے، تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ معاملات جاری رہیں گے۔ اور جس وجہ سے یہ تعطل آیا اس کا ذکر میں کر چکا ہوں اس سے پہلے اپنے ولاگ میں، کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر جو حملے کیے جا رہے تھے اس کی وجہ سے ایران ناراض تھا، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایران امریکہ مذاکرات متاثر ہوں گے، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نتنیاہو سے بات کی اور یہ اعلان کیا کہ اب کوئی فوج جو ہے وہ نہیں جائے گی بیروت، اور لبنان پر اسرائیلی حملے بھی روک دیے جائیں گے۔ یہ ان کا نیا ایک سٹیٹمنٹ تھا۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ اب ایک ہفتے کے اندر یہ جو ہے معاملات جو ہے نا وہ طے پا جائیں گے اور یہ ڈیل ہو جائے گی۔ ڈیل کیا ہوگی؟ اس کے اندر دو چیزیں تو انہوں نے بالکل کلیئر کہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھل جائے گی، دوسرا ناکہ بندی انہوں نے ختم کرنے کا اعلان پہلے کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی معاہدے کے تحت یعنی جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی، جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ 60 روزہ توسیع ہوگی جنگ بندی میں، اور اس دوران جو ہے نا وہ بارودی سرنگیں وغیرہ جو آبنائے ہرمز کے طرف اگر ایران نے کوئی لگا رکھی ہے تو وہ ایران ختم کرے گا، اور آبنائے ہرمز کو عام طرف کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ ان کا معاہدے کے نکات کے حوالے سے بات چیت تھی۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو پیغامات میں تعطل ہوا ہے، جو بریک اپ ہوا ہے، یا جو ابھی ایران نے جو ہے نا مذاکرات روکنے کی بات کی ہے، تو اس پر بھی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ دوبارہ ایران پر فوجی کارروائی شروع کر دے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر انہوں نے پیغامات روکیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور بہت جلد جو معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ معاملہ تھا وہ بھی اس سے پہلے جو اسپیکر ہیں باقر کالیباف، انہوں نے بالکل کلیئر کہا تھا کہ جو اسرائیل حملے کر رہا ہے یہ ایک جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ لبنان پر جو حملے کر رہے تھے اس کو انہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا، اور یہی کہا کہ یہ جو معاملات جو ٹھیک ہونے کے دوران جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ اسرائیل کی طرف سے آ رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے نا وہ مسلسل جو ہے وہ نشانہ بنا رہا ہے عام شہریوں کو۔ اگر ایک کسی لیڈر کو یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان سے اپنی ٹیلی فونک گفتگو میں کہا تھا کہ آپ ایک لیڈر کو گرفتار کرنے کے لیے پورے شہر کے عمارتیں گرا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہی بات ایرانی جو اسپیکر ہیں باقر کالیباف نے کی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو معاملات ہیں یہ اس مذاکرات کو متاثر کریں گی، یہ غزہ اور لبنان میں جو جاری ہے اس وقت اسرائیل کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر جو اس کے علاوہ پاسداران انقلاب قدس فورس کے کمانڈر ہیں اسماعیل قانی، انہوں نے کہا کہ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں مزاحمتی محور کو تبدیل کرنے کے عمل پر مجبور کر دیں گی، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اب یہ جو ہے نا وہ دوبارہ اسرائیل پر جو ہے نا وہ حملہ کر دے ایران کی جانب سے اٹیک ہو، تو یہ بھی ایک تھوڑا سا معاملہ جو ہے نا وہ کشیدگی بڑھانے کے برابر ہوگا۔ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ابراہیم عزیزی ہیں، ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سربراہ ہیں، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر لبنان پر حملے بند نہ ہوئے تو نتائج سنگین ہو سکتے ہیں، بلکہ سنگین ہوں گے، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے امریکی صدر جو ہے نا وہ بار بار اسرائیل پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ لبنان پر حملے بند کر دے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اور بات بھی کہی ہے کہ انہوں نے جو اسماعیل قانی نے کہا کہ محور مزاحمت جو ہے باب المندب کی بحری ٹریفک کے ساتھ وہی کر سکتا ہے جو صورتحال آبنائے ہرمز کی ہے، یعنی اگر باب المندب جو ہے نا وہ بند ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا جو پیٹرولیم مصنوعات کی ترسیل کا جو پورا ایک نظام ہے وہ پورے کا پورا جام ہو جائے گا پوری دنیا کے لیے۔ یہ ایک بہت ہی سنگین بات ہوگی عالمی معیشتوں کے لیے، غریب ممالک کے لیے، جہاں پہلے ہی یہ جو اس کشیدگی کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے مہنگائی اور زیادہ بڑھ چکی ہے اور لوگوں کا جینا دوبھر ہو چکا ہے، تو یہ اور زیادہ مزید سنگین صورتحال ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ابھی سامنے آئی ہے
کہ امریکی تجویز پر حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور امریکہ کی جانب سے جو جنگ بندی کی، باہمی جنگ بندی کی جو تجویز تھی ہے وہ ہم قبول کر لیے. یہ لبنانی سفارت خانے کا کہنا ہے جو واشنگٹن میں ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حزب اللہ نے جنگ بندی کی توسیع دے کر لبنان کے تمام علاقوں میں نافذ کرنے کی تجویز قبول کی ہے. ابتدائی مرحلے میں اسرائیل بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملوں سے گریز کرے، یہ ان کا کہنا تھا. دوسری جانب جو پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی نائب صدر ہیں یورپی کمیشن کی کایا کالاس، یہ جو ہے نائب صدر ہیں یورپی کمیشن کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر برقرار رہنا چاہیے. یعنی پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ کی طرف معاملہ نہ جائیں. یہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کو، ان کا نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آبنۂ ہرمز کھلنا چاہیے کیونکہ اس سے بندش سے پوری دنیا متاثر ہے. اور یہ بھی ہے کہ اسرائیل غزہ اور لبنان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. یہ باقاعدہ یورپی یونین کہہ رہا ہے، یورپی یونین کے یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کالاس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل غزہ اور لبنان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. اسی طرح جو یوکرین اور روس کے معاملات ہیں اس پر بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ بھی معاملات جو ہے نا وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی طرف جا رہے ہیں، ان کو روکنا چاہیے. تو یہ بھی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ اگر کسی تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری دونوں فریقین پر کم ہوگی، اسرائیل اس کا زیادہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے. تو میرے ساتھ جڑے رہیے، جو نئی اپڈیٹس آتی رہیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. شکریہ.